میرا پیارا نبی کتنا پیارا نبی ساری دنیا کا ہے وہ دولہا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج اگر ہم پوری دنیا کا جائزہ لیں تو کوئی اپنا محبوب کسی کو بناتا ہے، کوئی اپنا محبوب کسی بادشاہ کو بناتا ہے، کوئی اپنا محبوب کسی زمیندار کو بناتا ہے، کوئی اپنا محبوب کسی پیسے والے کو بناتا ہے۔ آقا کے دیوانوں، اگر اپنا محبوب بنانا ہے تو کسی دنیا دار کو اپنا محبوب مت بناؤ، اگر محبوب بنانا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا محبوب بناؤ۔ کیونکہ اگر تم نے دنیا دار سے محبت کی، تم نے دنیا دار سے پیار کیا، اگر تم نے کسی بادشاہ کو اپنا محبوب بنایا، اگر تم نے کسی دولت والے کو اپنا محبوب بنایا تو وہ تمہارا ساتھ دنیا کے اندر ہی چھوڑ دے گا، مگر اگر تم نے مدینے والے کو اپنا محبوب بنا لیا تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ دنیا کے اندر تمہارا ساتھ چھوڑیں گے اور نہ قبر کے اندر تمہارا ساتھ چھوڑیں گے، اور تمہیں میدان محشر میں جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائیں گے۔ تو آقا کے دیوانوں، اگر پیار کرنا ہے تو سرکار سے کرو، اگر محبوب بنانا ہے تو سرکار کو بناؤ۔ یہ دنیا کی محبت تو ایک دھوکہ ہے، دنیا کی محبت میں مشغول مت ہو جاؤ۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگی سے ذرا دیکھو کہ صحابہ حضور سے کتنی محبت کرتے تھے، حضور سے کتنا پیار کرتے تھے، حضور سے کتنا عشق کیا کرتے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی ہیں جن کا نام حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ جب ان کی عمر بہت زیادہ ہو گئی، بزرگی کے عالم میں پہنچ گئے، ان کی آنکھوں کی روشنی چلے گئی، نابینا ہو گئے۔ کسی شخص نے کہا، اے ابن عباس، آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس میں دعا کریں کہ اللہ رب العزت آپ کو آنکھیں عطا فرما دے۔ آپ کی دعا کو اللہ رب العزت ٹالتا نہیں ہے، آپ اللہ کے ایک مقبول بندے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، اے شخص میں ان آنکھوں کا کیا کروں گا؟ وہ شخص کہنے لگا، اے ابن عباس، لوگ آنکھوں کا کیا کرتے ہیں؟ آنکھوں کا تو بہت زیادہ کام ہے، اگر آنکھیں نہ ہو تو زندگی بری لگتی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، کیا تو نہیں جانتا کہ ظاہری طور پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا ہے، ان آنکھوں نے سرکار کا حسن دیکھا ہے، اب یہ آنکھیں کسی اور چیز کو دیکھنا نہیں چاہتی، یہ آقا سے عشق ہے، یہ آقا سے انہیں پیار ہے۔ اور اسی طریقے سے میرے آقا کے ایک پیارے صحابی ہیں جن کا نام حضرت عبداللہ ابن زید ہے۔ یہ حضرت عبداللہ ابن زید کھیتوں میں کام کیا کرتے تھے، کھیتوں میں کام کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، میں کھیتوں میں کام کرتا ہوں، روزانہ آپ کے پاس نہیں آیا کروں گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ٹھیک ہے عبداللہ، جس وقت تمہیں ٹائم ہو اسی دن تم آ جانا۔ ایک مرتبہ کچھ دنوں کے بعد میں جب حضرت عبداللہ ابن زید آتے ہیں اور انہوں نے صحابہ سے کہا، اے میرے پیارے صحابیوں، اے میرے دوستوں، اے میرے بھائیوں، مجھے سرکار سے ملنا ہے، میں بہت دنوں کے بعد آج آیا ہوں، مجھے سرکار کا دیدار کرنا ہے، مجھے سرکار کا چہرہ دیکھنا ہے۔ تو سارے صحابہ نے کہا، اے عبداللہ، سرکار کی طبیعت بہت زیادہ علیل ہے، سرکار کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، سرکار ابھی آرام فرما رہے ہیں، تم یہاں سے چلے جاؤ۔ عبداللہ ابن زید نے کہا، میں بہت دور سے آیا ہوں، میں کھیتوں میں کام کرتا ہوں، مجھے سرکار کا چہرہ دکھا دو، میں سرکار سے گفتگو نہیں فرماؤں گا، میں سرکار کے آرام میں خلل پیدا نہیں کروں گا، بس میں سرکار کا دور سے چہرہ دیکھوں گا اور میں چلا جاؤں گا۔ اب سارے صحابیوں نے اجازت دے دی۔ اب حضرت عبداللہ ابن زید آتے ہیں اور انہوں نے کیا دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے تھے۔ اس سرکار نے چادر کو اس طریقے سے اوڑا تھا
کہ سرکار کا چہرہ انور ڈھکا ہوا تھا اور طلبہ مبارک دکھ رہا تھا، وہ طلبہ جو چاند سے زیادہ خوبصورت ہے، وہ طلبہ جو ستاروں سے زیادہ خوبصورت ہے، وہ طلبہ جو سورج سے زیادہ خوبصورت ہے۔ اب جیسے ہی حضرت عبداللہ ابن زید نے سرکار کا طلبہ دیکھا، سرکار کے طلبے میں مگن ہو جاتے ہیں، کیونکہ اکثر صحابہ نے سرکار کا طلبہ نہیں دیکھا ہے، چنندہ صحابیوں نے سرکار کا طلبہ مبارک دیکھا ہے۔ آقا کے دیوانوں، حضرت عبداللہ ابن زید نے جیسے ہی سرکار کے طلبے کے حسن کے جلوے دیکھے اور سرکار کا طلبہ دیکھنے کے بعد میں وہاں سے آ جاتے ہیں، اپنے کھیتوں میں کام کرتے ہیں۔ شام کو انہیں خبر ملتی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا ہے، سرکار ظاہری طور پر دنیا سے چلے گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ ابن زید نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا، آنکھوں میں آنسو ہیں، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس میں دعا کی کہ پروردگار تو مجھے اندھا کر دے، تو مجھے اندھا کر دے۔ ان آنکھوں نے سرکار کا طلبہ دیکھا ہے، اب ان آنکھوں سے کچھ دیکھنے کا منتظر نہیں ہوں، اب میں کچھ نہیں دیکھنا چاہتا۔ یہ محبت ہے، اور اللہ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا اور ان کو اندھا کر دیا۔ عشق ہو تو صحابہ جیسا ہو، پیار ہو تو صحابہ جیسا ہو۔ اتنی محبت صحابہ سرکار سے کیا کرتے تھے۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر آج ہم دنیا دار سے محبت کرتے ہیں تو کس بنیاد پر محبت کرتے ہیں؟ کیونکہ جس سے ہم محبت کرتے ہیں وہ بہت زیادہ حسن والا ہے۔ اگر کوئی اپنے محبوب کی تعریف کرتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے میرا محبوب بہت زیادہ حسن والا ہے، میرا محبوب بہت زیادہ حسین و جمیل ہے۔ آقا کے دیوانوں، اگر حسن والے سے محبت کرتے ہو تو سرکار سے محبت کرو، کیونکہ پوری کائنات میں سرکار سے زیادہ کوئی حسین و جمیل نہیں ہے، سرکار سے زیادہ کوئی خوبصورت نہیں ہے، سرکار سے زیادہ کوئی اچھا نہیں ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، سرکار کا حسن تو ایسا تھا، اپنے تو اپنے، اگر دشمن بھی سرکار کا چہرہ دیکھ لیتا تھا تو دشمن بھی سرکار کا کلمہ پڑھ لیا کرتا تھا، اپنے تو اپنے، اگر غیر مسلم بھی سرکار کا چہرہ انور دیکھ لیتا تھا تو سرکار کا کلمہ پڑھ لیتا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی ہیں، ابھی انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا ہے، بہت زیادہ مالدار ہیں، ان کا شاہی لباس تھا، شاہی کھانا تھا۔ ایک مرتبہ ایک راستے سے یہ گزر رہے تھے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا۔ اب جیسے ہی حضرت مصعب بن عمیر نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ دیکھا، اللہ اکبر، سرکار کے قریب جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے آپ سے پیار ہو گیا ہے، مجھے آپ سے عشق ہو گیا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تجھے مجھ سے محبت ہو گئی ہے تو کلمہ پڑھ لے۔ حضرت عبداللہ، حضرت مصعب بن عمیر نے کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھنے کے بعد میں داخل اسلام ہو گئے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر مجھ سے محبت کرتا ہے تو امتحان کے لیے تیار ہو جا، بھوک کے لیے تیار ہو جا، پیاس کے لیے تیار ہو جا، کیونکہ میری محبت